अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाह वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून। वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्नि यूही बअदुहुम इला बअदिन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा। वलौ शाअ रब्बुक मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून। वलितस्ग़ा इलैहि अफ़इदतुल लज़ीना ला युमिनून बिल्आखिरति वलियर्दऊहु वलियक़्तरिफ़ू मा हुम मुक़्तरिफ़ून। अफ़ग़ैरल्लाहि अब्तग़ी हकमन वहुवल्लज़ी अंज़ल इलैकुमुल किताब मुफ़स्सला वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअलमून अन्नहु मुनज़्ज़लुम मिर रब्बिक बिल्हक़्क़ि फ़ला तकूनन्न मिनल मुम्तरीन। वतम्मत कलिमतु रब्बिक सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिल लिकलिमातिहि व हुवस समीउल अलीम। व इन तुतिअ अक्सर मन फिल अर्दि युदिल्लूका अन सबीलिल्लाह इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व इन हुम इल्ला यख़रुसून। इन्ना रब्बक हुवा अअलमु मन यदिल्लु अन सबीलिहि व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। फकुलू मिम्मा ज़ुकिर स्मुल्लाहि अलैहि इन कुन्तुम बिआयातिहि मुअमिनीन। वमा लकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिर स्मुल्लाहि अलैहि वक़द फ़स्सल लकुम मा हर्रम अलैकुम इल्ला मत्तुरिरतुम इलैहि व इन
كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور رحم سے آج سے ہم 8واں سپارہ قرآن مجید کا شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ الانعام جاری ہے اور سورۃ الانعام کی آیات 111 تک کی جو تلاوت، ترجمہ اور تفسیر تھی وہ ہم نے کور کر لی تھی، اور آج سے جو 8واں سپارہ شروع ہوا ہے اس کے پہلے رکوع کی میں نے ابھی آپ کی خدمت میں تلاوت جو ہے وہ سنائی ہے۔ آیت نمبر 12 سے یہ رکوع جو ہے، پہلا رکوع اس سپارے کا، وہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، وَلَوْ اور اگر، اَنَّنَا یقیناً ہم، نزلنا اتار دیتے، ہم نازل کر دیتے یا نازل کرتے، الیہم الملائکۃ، الیہم ان کی طرف، الملائکۃ فرشتوں کو، وَكَلَّمَهُمْ و اور کلمہ کلام کرتا، ہم ان سے، الموتا مردے، وحشرنا اور ہم اکٹھا کر دیتے، علیہم ان پر یا ان کے سامنے، کل شیء ہر قسم کی چیز، قبلا ان کے سامنے، ما کانو ما نہیں، کانو وہ ہوتے، لیؤمنو ایمان لانے والے، الا سوائے، ان یشاء اللہ یہ کہ اللہ چاہتا، یعنی کہ اگر اللہ جب تک نہ چاہے تب تک یہ لوگ ایمان نہ لے کر آتے، چاہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ان کے اوپر نازل ہوتے، ان کی طرف آتے، اور مردے بھی ان سے ہم کلام ہو جاتے، تب بھی یہ ایمان نہ لے کر آتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا منشا نہ ہوتا جب تک۔ ولیکن لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر، ان کے اکثر جو ہیں، کثرت ان کی، یجہلون وہ جہالت سے کام لیتے ہیں۔ یجہلون جہالہ سے نکلا ہے، جہالہ کا مطلب ہوتا ہے جہالت۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے اپنی قرآن کلاس میں جو یہ فکرہ تھا، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، کہ مردے ان سے ہم کلام ہوتے، جن لوگوں کا پیچھے ذکر چل رہا ہے، یعنی کہ جو کفار تھے، جو ایمان نہیں تھے لے کر آئے اور جو مخالفت کرتے تھے انبیاء کی۔ تو خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو عیسائی ہیں، عیسائی بھی تو دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں مردے جو تھے وہ انسانوں سے ہم کلام ہوتے تھے، کہ مردے جیوت ہو گئے، زندہ ہو گئے، اور آ کے انہوں نے لوگوں سے جو ہے وہ کلام کیا۔ اب حالانکہ حقیقت جو تھی وہ یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ صلیب کے بعد یا اس کے قرب و جوار ہی میں، اس کے قریب کے زمانے میں، بعض لوگوں نے یہ خواب دیکھا کہ جیسے مردے شہر میں آ گئے ہیں زندہ ہو کے، اور اس کی تفسیر یہ ہوتی ہے اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ کوئی مردہ زندہ ہو گیا ہے اور شہر میں آ گیا اور لوگوں سے ہم کلام ہو رہا ہے، تو مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص جو قید میں ہے وہ رہا ہو جائے گا۔ اور یہ اس بات کی طرف در حقیقت اشارہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت واقعتاً
یہودی اور رومی حکومت کی قید میں تھے. آپ رہا ہو جائیں گے, آزاد ہو جائیں گے, اور پھر بالآخر یہ کہ آپ ہجرت کر جائیں گے مشرق کی طرف, ایسٹ کی طرف, جہاں پہ دوسرے یہودی قبائل تھے. اس موضوع کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب مسیح ہندوستان میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. یہاں پہ اس لیے یہ بات بیان کر رہا ہوں کیونکہ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ نقطہ بیان کیا کہ دیکھو عیسائی ہیں, وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں, کیونکہ وہ تو اس چیز کو خواب کے طور پہ نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں نہیں, واقعتاً اس طرح یہ چیز ہو گئی تھی. تو واقعتاً بھی اگر یہ چیز بفرض محال ہو گئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے, کہ اگر مردے بھی ان سے ہم کلام ہو تو تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لے کر آئیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا منشا شامل حال نہ ہو. اور پھر ساتھ میں فرمایا کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ جہالت میں سرگرداں ہیں, یعنی کہ جہالت سے کام لیتے ہیں. اگلی آیت پہ چلتے ہیں, آیت نمبر 113. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَكَذَلِكَ, اور اس طرح, اور كَذَلِكَ اس طرح, جعلنا ہم نے بنایا, لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے, کلی ہر نبی نبی, عدوًا کیا بنایا, عدوًا دشمن, اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنایا. شیاطین الانس, شیاطین الانس کا مطلب ہوتا ہے انسانوں میں سے شیطان جو تھے ان کو, والجنی, اور جنوں میں سے شیطان جو تھے ان کو بھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ شیطان, جیسا کہ جماعت احمدیہ یہ بات پیش کرتی ہے کہ جن اور انس کوئی دو مختلف قسم کی مخلوق نہیں بلکہ انسانوں ہی کی دو قسمیں ہیں, تو اس لحاظ سے یہاں پہ شیاطین الانس اور شیاطین الجن کا کیا مطلب ہوگا. حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی اور اسی طرح 5 والیوم کامنٹری میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پہ شیاطین الانس یعنی انسانوں میں سے شیطان سے مراد یہ ہے کہ عوام الناس, عام لوگوں میں سے جو شیطان ہوتے ہیں, یعنی کہ شیطانی فطرت رکھنے والے. اور اسی طرح شیاطین الجن سے مراد ہے خاص لوگوں میں سے, خواص جو ہوتے ہیں جن کو جن کو خاص طور پہ پیش کیا جاتا ہے, اکابر جو ہوتے ہیں, تو ان میں سے بھی جو ہیں شیطان ہوتے ہیں. یعنی کہ عام لوگوں میں سے بھی لوگ شیطان ہوتے ہیں, اور جو خاص بڑے بڑے اکابر ہوتے ہیں ان میں سے بھی بعض شیطان ہوتے ہیں. لیکن ہوتے دونوں شیطانوں کی یہ جو گروہ ہیں یہ ہوتے بہرحال انسان ہی ہیں, کوئی غیر مری مخلوق نہیں ہے جس کا یہاں پہ ذکر چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے عوام الناس میں سے بھی شیطان جو تھے ان کو بطور دشمن بنا دیا, اور خواص الناس جو تھے یا خاصت الناس جو تھے, لوگوں میں سے جو خاص تھے, ان کے اکابر تھے, بڑے تھے, ان میں سے بھی ہم نے شیطانوں کو ہر نبی کا جو ہے وہ دشمن بنا دیا. گویا کہ نبی کی مخالفت کرنے والے شیطانوں میں سے یا شیطانی فطرت والوں میں سے عام لوگوں میں سے بھی ایک گروہ ہوتا ہے, اور بڑے بڑے اکابرین میں سے بھی ایک گروہ ہوتا ہے. لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف اگر نظر دوڑائی جائے تو ہمیں شیاطین الجن کی مثال کے طور پہ ابو جہل وغیرہ کی مثال دی جا سکتی ہے کہ کس طرح پہ یہ اکابرین میں سے تھا اور اس نے مخالفت کی اور یہ اکابرین میں سے شیطان کے طور پہ سامنے آیا. اسی طرح بتیرے ایسے تھے جو کوئی نام و نمود نہیں تھے رکھتے, یعنی کہ کوئی ان کا کوئی اتنا بڑا کوئی سٹیٹس وغیرہ نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے اور اس مخالفت پر اپنی طرح کے دوسرے لوگوں کو بھی ابھارتے تھے, اس لیے ان کے اوپر بھی جو ہے یہ ان کے اوپر شیاطین الانس کا لفظ جو ہے وہ چسپاں ہو سکتا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نبی کے دشمن ہوتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں؟ فرمایا یوں ہی وہ وہی کرتے ہیں, بعضهم ان میں سے بعض جو ہیں وہ وہی کرتے ہیں, الی بعض کی طرف. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہی تو وہ چیز ہے جو خدا کے تعالیٰ کی طرف سے کلام نازل ہوتا ہے, اس کو وہی کہتے ہیں. تو پھر یہاں پہ وہی سے کیا مراد ہے؟ وہی عربی زبان میں مطلب وہی کا ہوتا ہے اشارہ کرنا, کسی بات کی طرف اشارہ کرنا, اور اشارہ کرنے کے بڑے طریقے ہوتے ہیں. بعض دفعہ بات کے ذریعے سے نشاندہی کر دی جاتی ہے, بعض دفعہ خواب کے ذریعے سے, بعض دفعہ کوئی منظر دکھا کے جس کو کشف کہتے ہیں اس کے ذریعے سے
نشاندہی کر دی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ ذکر کر رہا ہے کہ یہ جو شیاطین الانس و شیاطین الجن ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کی طرف یا یہ کہ لوگوں کی طرف اشارے کرتے ہیں، پھونکے مارتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا زخرف القول، زخرف القول، قول کہتے ہیں بات کو، زخرف کہتے ہیں سجائے، جو چیز سجا کے پیش کی جاتی ہے۔ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ترجمہ کیا ملمہ کی ہوئی۔ مراد یہ ہوتی ہے کہ بڑی سجا کے باتوں کو پیش کرتے ہیں، وسوسے جو ان کے ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے غرورا، دھوکہ دیتے ہوئے۔ با محاورہ ترجمہ اس کا یوں بنتا ہے، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جن و انس کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا، ان میں سے بعض کی طرف ملمہ کی ہوئی باتیں دھوکہ دیتے ہوئے وحی کرتے ہیں۔ یعنی کہ شیطان جو وحی کرتے ہیں، یہ لوگ جو ایک دوسرے کی طرف اشارہ کنایا کرتے ہیں، یہ اپنے ہی جیسے لوگوں کی طرف کر رہے ہوتے ہیں۔ ولو شاء، اور اگر شاء چاہتا، ربو کا تیرا رب، ما نہیں، فعلو وہ کرتے، ہو ایسا، اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ فذرہم، فا پس ذرہم، ذر کہتے ہیں یہ فعل امر کا صیغہ ہے، یعنی کہ حکم کی شکل میں یہ لفظ جو ہے نازل ہوا۔ ذر کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دے، اعراض کرتے چھوڑ دے بالکل۔ فذرہم پس چھوڑ دے ان کو، وما اور جو یفترون وہ گھڑ رہے ہیں، یعنی جو جھوٹی باتیں اپنی طرف سے وہ گھڑتے ہیں، ان جھوٹی باتوں کو اور ایسے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں، آیت نمبر ہے 114 114۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ولی تصغا، وا اور لی تصغا، لی جو ہے اس کا مطلب ہوگا تاکہ، تصغا کا مطلب ہوتا ہے مائل ہو جائے، اور تاکہ مائل ہو جائے، الیہ اس کی طرف، افئدۃ دل، الذین ان کا، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرتی آخرت پر۔ ذکر چل رہا تھا کہ جو یہ شیاطین الانس اور شیاطین الجن میں سے جو لوگ ہیں، جب یہ وحی کرتے ہیں اپنے بعض میں سے بعض کی طرف، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں جن کے دل ایسے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لانے والے، وہ ایمان نہیں لے کر آتے آخرت پر، ایسے لوگوں کے دل ان کی باتوں کی طرف مائل ہو جائے۔ ولی یردوہ، وا اور لی تاکہ یردو وہ راضی ہو جائیں، ہو اس بات پر۔ یہ کس بات کا ذکر ہو رہا ہے؟ اس بات پر وہ راضی ہو جائیں یا وہ پسند کر لیں کہ یہ جو برے کام ہیں۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وا اور لیقترفوا، لیقترفوا، لی تاکہ یقترفوا وہ کرتے رہیں، ما ہم مقترفون، ما جو ہم وہ، مقترفون وہ کر رہے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ یوں ہوگا کہ تاکہ ان کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اس دھوکے کی طرف مائل ہو جائیں، اور تاکہ وہ اسے پسند کرنے لگیں، اور تاکہ وہ برے اعمال کرتے رہیں جو وہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 115۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آ کا مطلب ہوتا ہے سوال، یعنی کہ کیا، فا غیر اللہ، افا غیر اللہ، آ کیا، فا پس غیر اللہ اللہ کے سوا، ابتغی میں پسند کر لوں۔ مراد یہ کہ کیا میں اللہ کے سوا پسند کر لوں، حکمن، حکم کہتے ہیں جج کو۔ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ترجمہ حکم ہی کیا ہے، کیونکہ یہ لفظ اردو میں بھی مستعمل ہے، اردو میں بھی لفظ حکم استعمال ہوتا ہے، لہذا حضور نے حکم کو حکم ہی رکھا۔ عام فہم لوگوں کے لیے سمجھانے کے لیے یہ حکم کے لفظ کا میں نے ترجمہ یہ کر دیا ہے جج، کہ جس طرح کورٹ وغیرہ میں جج ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افا غیر اللہ ابتغی، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات بیان کی کہ کیا میں اللہ کے سوا پسند کر لوں، حکمن جج یا حکم، وَهُوَ الَّذِي، وا جبکہ یہ والا واو جو ہے یہاں پہ
حال بتانے کے لیے آیا ہے. اس کو واو حالیہ کہتے ہیں. جبکہ هو الذی وہی تو ہے, یعنی کہ اللہ ہی تو ہے, انزلہ نازل کیا اس نے, الیکم تمہاری طرف, الکتابہ کتاب کو, مفصلہ کا مطلب ہوتا ہے تمام تر تفاصیل کے ساتھ, ہر قسم کی تفصیلات کے ساتھ. اب یہاں پہ حالانکہ کتاب تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی, لیکن جمع کا صیغہ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ مفصل کتاب جو اتاری. مراد یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کتاب نازل ہوئی, لیکن ہوئی تمہاری خاطر ہے تاکہ تم سب اس سے فائدہ اٹھاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ الفاظ اللہ تعالیٰ لے کر آیا کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو جج بنا لوں, جبکہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہے جس نے اس مفصل کتاب کو, شریعت کو تمہارے لیے نازل کیا ہے. والذین اور وہ لوگ, آتینا ہم نے دیا, ہم ان کو, یعنی کہ اور وہ لوگ جن کو ہم نے دی, الکتابہ کتاب, یعلمون جن کو ہم نے یہ کتاب دی, یعلمون وہ جانتے ہیں, انہو کہ یقیناً یہ, منزل نازل کی گئی ہے, من ربی کا تیرے رب کی طرف سے, بالحق کی حق کے ساتھ. فلا تکونن فلا پس نہیں, تکونن تو ہو, من الممترین من سے, الممترین شک کرنے والے, ممتر کہتے ہیں شک کرنے والے کو, ممترین اسی کی جمع ہے. سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ الفاظ بیان فرما رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں, حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا تعالیٰ کے سب سے بڑے نبی ہیں, اور شک کا تو شائبہ تک بھی آپ کی ذات کی قریب بھی نہیں پھٹک سکتا. بس خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا یہ جواب دیا کہ یہاں پہ در حقیقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں, بلکہ یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تعریف کے رنگ میں بات پیش کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ یعنی مومنین جن کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی ہے, وہ یقین کامل رکھتے ہیں اس بات پر کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے بطور حق کے ہے. پس ایسے لوگوں کے ایمان کے بارے میں, ایسے لوگوں کے یعنی ایسے اعلیٰ پائے کے مومنوں کے ایمان کے بارے میں شک کا کوئی شبہ نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی قسم کا شک نہ کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کا کوئی شک کر بھی نہیں تھے سکتے. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَمَّتْ, وا اور تمت, تمت کہتے ہیں مکمل ہو گئی, تمام ہو گئی. کلمتو, تمت سے ایک ترجمہ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اتمام کیا ہے, کسی چیز کوئی چیز جو اپنی پرفیکشن کو, اپنی تکمیل کو پہنچ جائے. فرمایا وَتَمَّتْ اور اتمام کو پہنچ گئی. کلمتو, کلمتو کا مطلب ہوتا ہے بات, ربی کا تیرے رب کی, صدقاً سچائی کے بارے میں, وعدلاً اور انصاف کے لحاظ سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو بات تھی, تیرے رب کی جو بات ہے, وہ سچائی اور انصاف کے لحاظ سے اپنے اتمام کو پہنچ چکی ہے. اتمام جیسے کہ میں نے بتایا اپنی پرفیکشن کو, اپنی اعلیٰ ترین جو اس کی شکل ہے اس کو پہنچ چکی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا مبدلہ, لا نہیں, مبدلہ تبدیل کرنے والا نہیں ہے, تبدیل کرنے والا, لی کلماتی ہی, اس کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں, ان کو کوئی بدل نہیں سکتا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, وَهُوَ اور وہ ہے, السمیع سب کچھ سننے والا, العلیم ہر بات کا دائمی علم رکھنے والا. آیت نمبر 117 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ اور اگر, اور ان اگر, تُطِعْ تو اطاعت کرے, اکثر لوگوں کی, اگر تو اکثریت کی اتباع کرے, پیروی کرے, من فی الارض, من جو ہیں فی الارض زمین میں, یدلوکا
وہ یدلو وہ گمراہ کر دیں گے کا تجھے ان سبیل اللہ. سبیل اللہ کہتے ہیں اللہ کے راستے یا اللہ کا راستہ ان سے. تو اگر تو دنیا پہ بسنے والے اکثر لوگوں کی اتباع کرے تو وہ تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. یہ مطلب ہے. یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال نہیں فرمائے، بلکہ مومنوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ ایک بات سمجھا رہا ہے کہ دیکھو اگر دنیا پہ بسنے والے اکثر لوگوں کی اتباع کرنے لگ گئے تو وہ تمہیں گمراہی کے راستے پہ ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور کر دیں گے. مراد کیا ہے یہاں پہ یہ بات لانے کی وجہ یہ تھی تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھائے کہ اگر کسی کے پیچھے چلنا ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا. یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی سمجھا دیا کہ اکثریت غلط راستے پہ ہوتی ہے. لازمی نہیں کہ ہر اکثریت اچھی بھی ہو، جس طرح یہ لازمی نہیں کہ ہر اکثریت کسی چیز میں بری ہو، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ دنیا پہ بسنے والی اکثریت جو ہے ایسے لوگوں کی ہے جن کی اگر ہم نے اتباع کی تو وہ خدا کے راستے سے ہی ہمیں پرے ہٹا کے لے جائیں گے. اس لیے جو ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی بہنیں ہیں وہ ہمیں اس بات کا تانا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو احمدی تو گنتی کے ہیں، چند کروڑ ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں، جبکہ مسلمان جو ہیں ان کی تعداد تو پوری دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی 150 سے 200 کروڑ کے درمیان میں، یعنی کہ 1.5 سے 2 ارب کے درمیان میں وہ تمام مسلمانوں کی تعداد بتاتے ہیں. اور احمدی مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں وہ تو گنتی کے ہیں، زیادہ سے زیادہ چند لاکھ یا چند کروڑ ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بات بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ اکثریت جو ہے وہی سیدھے راستے کے اوپر بھی ہو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یتبعون، ان اگر یتبعون وہ پیروی کریں، الا مگر یا سوائے الظن خیال. مراد یہ ہے کہ اگر تو وہ پیروی کرتے ہیں کہ اگر وہ پیروی کریں بھی تو وہ صرف وہموں کی یا خیالات کی پیروی کرتے ہیں. ظن کہتے ہیں وہم کو یا خیال کو، یعنی حقیقت سے جو چیز دور ہوتی ہے اس کو ظن کہتے ہیں. و اور انہم اگر وہ ہوں، یعنی کہ وہ کرتے ہیں تو بس یہی کرتے ہیں، الا یخرسون محض یخرسون اٹکل پچو سے کام لیتے ہیں. اب یہ جو یخرسون ہے، یخرسون کا ترجمہ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا اٹکل پچو سے کام لیتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے وہمی باتیں بنا کے اندازے لگا کے ان کی پیروی کرتے ہیں، یعنی کہ حقیقی علم ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا اور اپنی طرف سے اندازے لگا کے تو ان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. اس اندازے لگانے کے لیے لفظ اٹکل پچو خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں پہ استعمال فرمایا ہے. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے انا ربکا، انا یقیناً ربکا تیرا رب، ہوا اعلم، ہوا وہ ہے، اعلم سب سے زیادہ جاننے والا، من جو یا اس کو، یضلو، یضلو کہتے ہیں وہ گمراہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے اس کو جو گمراہ ہے، ان سبیلی ہی اس کے راستے سے، یعنی وہ جو اللہ کی راہ سے بھٹک گیا ہے سب سے زیادہ اس کو جاننے والا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون خدا کے راستے سے بھٹک چکا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ اور وہ ہے اعلم سب سے زیادہ جاننے والا، بالمہتدین ہدایت یافتہ لوگوں کو، وہ جن کو ہدایت مل جائے اللہ تعالیٰ ان کو بھی سب سے زیادہ جانتا ہے، اور وہ جو خدا کے راستے سے ہٹ جائیں اللہ ان کو بھی سب سے زیادہ جانتا ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے فَكُلُوا، پس کلو کھاؤ، تم سب کھاؤ، مما، اب یہ دو لفظوں کو جوڑ کے بنا ہے من اور ما. من کہتے ہیں اسے، ما جو، مما اس میں سے جو، ذکر اسم اللہ، ذکرہ پڑھا گیا، اسم اللہ اللہ کا نام، علیہ اس پر، ان کنتم اگر تم ہو، ان اگر کنتم تم ہو، بی آیاتی ہی اس کی آیات پر، مومنین ایمان لانے والے، بس اسی میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہوا
لیا گیا ہو اگر تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے ہو. اب یہ جو آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے. اب یہاں پہ وہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ کھانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے حلت اور حرمت کا جو قاعدہ تھا وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کے ذیل میں تفسیر بیان کرتے ہوئے حرمت یعنی کسی چیز کے حرام ہونے کے متعلق 4 قاعدے بیان کیے ہیں. پہلا قاعدہ آپ نے یہ بیان کیا کہ وہ چیز جو انسان کی جان کو ہلاک کر دے یعنی مردار. وہ جانور جو خود بخود مر چکا ہو اس کو مردار کہتے ہیں, یعنی کہ ذبح نہ کیا گیا, اس کا خون نہ بہایا گیا ہو تو اس کو مردار کہتے ہیں. اور مردار جانور جو ہوتا ہے کیونکہ اس کا خون نہیں بہایا گیا ہوتا لہٰذا اس کے اندر جسم جو اس کا گوشت ہوتا ہے وہ گندا ہو جاتا ہے اور وہ انہیلدی ہوتا ہے. اس کے کھانے سے الٹا انسان خود ہلاک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ زہر بن جاتا ہے. لہٰذا جب زہر کو انسان کھائے گا تو اس کے نتیجے میں لازمی طور پہ وہ مرے گا, بیمار ہوگا, اور بیماری جب بڑھے گی تو ہلاکت پر منتج ہوگی. لہٰذا آپ نے پہلی بات یہ بیان کی کہ حرمت کے 4 قاعدے ہیں, اور پہلا قاعدہ یہ بیان کیا کہ وہ چیز جو انسان کی جان کو ہلاک کر دے یعنی مردار. دوسری چیز وہ جو اخلاق میں شہوت اور غضب بڑھائے. شہوت کہتے ہیں نفسانی خواہشات اور جسمانی خواہشات, اور غضب کہتے ہیں غصے کو. تو وہ چیز جس کے کھانے سے انسان کے اخلاق میں یہ چیزیں بڑھ جائیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی, یعنی کہ سور. اس سے خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی نقطہ پیش کیا جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی اصول کی فلسفی میں سور کے نہ کھانے کی جو وجہ بیان کی تھی کہ اس کے کھانے سے انسان کے اخلاق کے اوپر برا اثر پڑتا ہے. وہ ہی نقطہ یہاں پہ خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید کھول کے بیان کیا. تیسری بات, وہ جو طبعی طاقتوں کو برباد کر دے. طبعی طاقتوں سے مراد ہوتی ہے انسان کو جو نیچرل طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے, سو وہ چیز جو انسان کی طبعی طاقتوں کو برباد کر دے یعنی خون. لہذا خون جو ہے اس کا پینا, اس کا کھانا, یہ جو چیز ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی. کیوں؟ کیونکہ خون کھانے یا پینے کے نتیجے میں انسان کو وہ طاقتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی تھیں وہ مزمحل ہو جاتی ہیں, وہ ضائع ہو جاتی ہیں. اور چوتھی بات حضور بیان کرتے ہیں, چوتھی چیز جو حرمت کے قاعدوں میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ جو غیر اللہ سے تقرب یعنی اللہ کو چھوڑ کے جو معبود لوگوں نے بنا لیے ہیں ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور ان سے حاجت روائی کے لیے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ بھی حرام ہے کیونکہ یہ شرک ہے. اس کے بعد خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نہایت ہی دلچسپ آبزرویشن اپنی پیش کی. آپ بیان فرماتے ہیں جو قومیں مردار, خون, سور اور غیر اللہ کا نام استعمال کرتی ہیں ان میں الہیات کے سمجھنے کی قوت نہیں رہتی. الہیات سے مراد ہوتی ہے اللہ کی باتیں, دینی مذہبی باتیں سمجھنے کی قوت ان سے ختم ہو جاتی ہے, ان کی مفقود ہو جاتی ہے. لہذا وہ الہیات کے سمجھنے کی قوت نہیں رکھتی. اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ, وَمَا اور مَا لَكُمْ, تمہیں کیا ہے, تمہیں کیا ہو گیا ہے. اللہ, اب یہ جو اللہ ہے یہ ان اور لا کو جوڑ کے بنا جس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں. وَمَا لَكُمْ, اور تمہیں کیا ہوا ہے, اللہ کہ نہیں, تاکلو تم کھاتے, مما اس میں سے جو ذکر اسم اللہ, اس میں سے جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہے, علیہ اس پر, وقد اور یقیناً فصلا کھول کر بیان کر چکا, لکم تمہارے لیے, ما یعنی کہ اللہ تمہارے لیے کھول کر بیان کر چکا ہے, ما جو حرم علیکم, حرم حرام ہے, علیکم تم پر. اب یہ جو
اللہ تعالیٰ نے فکرہ بیان کیا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان چیزوں میں سے نہیں کھاتے جن پر اللہ تعالیٰ کا نام پڑھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان چیزوں کو کھاتے ہو جن پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں پڑھا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے برعکس بات بیان کر رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جن چیزوں پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہے تم ان کو بھی نہیں کھا رہے، یعنی کہ حلال چیزوں کو نہیں کھا رہے. خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس وقت بھی بعض ایسے لوگ تھے جو بہت زیادہ اس قسم کی باتوں میں پڑھتے تھے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور اپنی طرف سے وہ تقوی کو، یا یہ کہنا چاہیے کہ اپنی طرف سے وہ یہ سوچتے تھے کہ اس قسم کی جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر انسان کریدتا ہے تو گویا یہ ان کے متقی ہونے کی نشانی ہے. اس قسم کے لوگ آج کل بھی پائے جاتے ہیں. حضور نے مثال دی کہ بعض احمدی بھی ہیں جو اس قسم کی حرکتیں یا باتیں کرتے ہیں کہ جب کسی کے ہاں دعوت ہو اور سب لوگ بسم اللہ پڑھ کے گوشت کھانے لگیں تو وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ پہلے یہ بتائیں کہ یہ حلال ذبیحہ دکان سے آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، کیا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام پڑھا گیا تھا کہ نہیں پڑھا گیا تھا. جب یہ ذبح کیا جا رہا تھا جانور، اگر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں پڑھا گیا، یا اس کو ذبح کرنے والا اگر مسلمان نہیں تھا، یا یہ کہ اگر یہ گوشت کسی ذبیحہ دکان سے نہیں آیا، کسی مسلمان کی دکان سے نہیں آیا، تو پھر یہ کھانا جو ہے یہ جائز نہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ اس قسم کے لوگ جماعت میں بھی ہیں، اور یہ کوئی تعریف کی بات نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تنبیہ کے رنگ میں یہ بات سمجھائی ہے. خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر 2 احادیث کا حوالہ بھی دیا، بلکہ 3 احادیث کا حوالہ دیا. ایک بخاری کی، ایک موطا امام مالک کی، اور ایک سنن نبی داؤد کی. بخاری کی جو حدیث ہے، اور بخاری جو ہے اس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری کو کہا جاتا ہے. اس فکر کے بارے میں یہ ڈسکلیمر بتا دوں کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ صحیح بخاری کے اندر ہر حدیث جو ہے وہ بالکل صحیح ہے اور ایز از اس کو ہم قبول کرتے ہیں. ہم یعنی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت، ہمیں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کو ایکسیپٹ کرنے کے بارے میں یہ نقطہ سمجھا دیا کہ اگر کوئی حدیث چاہے بخاری ہی میں کیوں نہ ہو، اگر وہ قرآن پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جاتی ہو، اسٹیبلش جو آپ کی سننا ہے، تو ایسی حدیث کو چاہے وہ کتنی ہی اچھے پائے کی کیوں نہ ہو، اگر وہ قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جائے گی تو اول ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس حدیث کا ہم ایسا ترجمہ کریں، اس کی ایسی تفہیم بیان کریں کہ جو اس کو قرآن اور سنت کے مطابق کر دے. اور اگر ہم ایسا کر نہیں سکتے، اس کو مطابق نہیں کر سکتے، مطابقت ان میں پیدا نہیں کر سکتے، تو پھر چاہے وہ کتنی ہی اسٹرانگ حدیث کیوں نہ ہو، چاہے صحیح بخاری ہی کی کیوں نہ ہو، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ قرآن پاک کے خلاف جا رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جا رہی ہے. تو یہ بات بیان کر دینے کے بعد، جو کہ ڈسکلیمر تھا، اب میں ان احادیث کا ذکر کرتا ہوں. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ دیکھیں صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ بعض صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، بعض لوگ ہیں جو مشرکوں میں سے نئے ابھی مسلمان ہوئے ہیں، یعنی ان کی ابھی کوئی اتنی تعلیم وغیرہ، تعلیم و تربیت اتنی نہیں ہوئی، ان کو بھی شریعت کے اتنے مسائل کا پتہ نہیں. وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ گوشت لے کر آتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے جب گوشت اس جانور کو جس کا گوشت وہ ہمیں دے رہے ہیں، اس جانور کو جب ذبح کیا تو کیا انہوں نے بسم اللہ اللہ اکبر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اس کو ذبح کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. تو کیا ہمارے لیے وہ کھانا جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کو کھا لو، تم بسم اللہ پڑھو، اللہ تعالیٰ کا نام پڑھو اور تم کھا لو. اسی طرح موطا امام مالک، یہ بھی احادیث کی کتب میں سے بہت اونچے پائے کی کتاب ہے. اس میں نئے ہونے والے مسلمانوں کا بھی ذکر نہیں. یہاں پہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ بعض گاؤں والے، اب یہاں پہ مسلمان کی جو شک تھی یا جو شرط تھی کہ لوگ مشرکین میں سے نئے مسلمان ہیں اور ان کو علم نہیں، وہ بھی ہٹ گئی. صرف یہ کہہ دیا بعض گاؤں والے ہیں، یعنی کہ غیر مسلم،
بعض گاؤں والے ہیں وہ گوشت لے کر آتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے اس کے اوپر اللہ کا نام پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے, تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بسم اللہ پڑھ کے اس کو کھا لو. اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے سنن نبی داؤد کی بھی ایک حدیث جو ہے وہ پیش کی, جس میں آتا ہے کہ مسلمان کا ذبح کرنا حلال ہے. اگر کسی مسلمان نے جانور ذبح کیا ہے وہ حلال ہے, چاہے اس نے اس کے اوپر اللہ کا نام لیا ہو یا نہ لیا ہو, وہ تب بھی حلال ہے. اس کو انسان بسم اللہ پڑھ کے خود بسم اللہ پڑھ دے اور وہ اس کو تناول کر لے, اس کو کھا لے. تو اللہ تعالیٰ نے تو دین میں آسانیاں پیدا کی ہیں, لیکن بعض دفعہ بعض لوگ دین میں جان بوجھ کے یا تو اپنی علمیت جھاڑنے کے لیے یا تقوی کے نام کے اوپر ایکسٹرا اپنی طرف سے وہ اس قسم کی جو ہے وہ شرطیں اپنی طرف سے لگا دیتے ہیں کہ اچھا فلاں دکان سے ہوگا تبھی کھائیں گے ورنہ نہیں کھائیں گے, یا جب تک یہ کہ اگر یہ حلال دکان سے نہیں آتا یا اگر یہ کسی خاص مسلمان یا مسلمان کی دکان سے نہیں ہے تو ہم نے نہیں کھانا. حالانکہ اس قسم کی کوئی شرط رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی. یہ ہماری تفسیر نہیں بلکہ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تفسیر ہے. اس سے ہمیں بہرحال تجاوز نہیں کرنا چاہیے اور ان حدود کے اندر رہنا چاہیے جو حدود ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم ہمارے لیے فرما دی. آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ, جبکہ وہ کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کر چکا ہے ما حرم علیکم, کہ تم پر کیا چیزیں ہیں جو حرام ہیں. مثلا وہ حرمت والی باتیں, حرمت کے قاعدے جو تھے وہ میں نے بیان کر دیے. اللہ, سوائے اس کے, یعنی کہ یہ جو حرام چیزیں تھیں ان کا کھانا بھی انسان کے لیے ایک وقت میں جائز ہو سکتا ہے. اس وقت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا, اس ایکسیپشن کا, استثناء کا ذکر کر دیا. اللہ, سوائے اس کے, مَطُّرِرْتُم, جو استُرِرْتُم, تم مجبور کر دیے گئے ہو, الہی, اس بات کی طرف, یعنی کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے, اور یہ کہ حلال کوئی چیز تمہارے پاس موجود نہیں اور جو موجود ہے وہ انہی حرام چیزوں میں سے کوئی چیز موجود ہے, تب تم اس کا استعمال تمہارے لیے جائز ہے, مگر صرف اس حد تک جتنا کہ جان بچانے کے لیے ضروری ہے. وَإِنَّ, اور یقیناً, کثیراً, کثیراً کا مطلب ہوتا ہے ڈھیر سارے لوگ. وَإِنَّ کثیراً, اور یقیناً کثرت کے ساتھ, لَيُدِلُّونَ, یہ جو لام زبر آئی یہ ہے یقیناً کے لیے کہ ضرور ایسا ہوگا. یُدِلُّونَ, وہ گمراہ کر دیں گے, بِأَهْوَائِهِمْ, اور یقیناً کثرت ایسی ہے جو گمراہ کرتی ہے, بِأَهْوَائِهِمْ, احوا کا مطلب, احوا کہتے ہیں اپنی, احوا کہتے ہیں خواہشات کو یا اپنے ہی جو انسان کے خیالات وغیرہ ہوتے ہیں. بِأَهْوَائِهِمْ, اپنے خیالات کے ذریعے سے یا اپنی خواہشات کے ذریعے سے, بغیر علم, بغیر کسی علم کے. اس آیت کے اس ٹکڑے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اکثر ایسے ہیں, یا یہ کہنا چاہیے کہ بہت سے ایسے ہیں, اکثر نہیں بلکہ بہت سے ایسے ہیں جو اپنی طرف سے فتوے دے دیتے ہیں کہ ہاں جی یہ چیز ہے یہ حلال ہے یا یہ چیز ہے یہ حرام ہے, بغیر علم, بغیر کسی علم کے. خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بات سمجھا دی کہ ان لوگوں کی بات مانو, ان کے پیچھے چلو جو اپنی بات پیش کرتے ہوئے قرآن کریم اور احادیث وغیرہ کے حوالے کے ساتھ بات کرتے ہیں. وہ جو اپنی طرف سے ہی باتیں لگا دیں, اپنی طرف سے بات بنا دیں کہ میرے نزدیک تو یہ چیز جائز ہے یا یہ حرام ہے, وہ بغیر علم کے بات کر رہے ہیں, اور جو بغیر علم کے بات کرے گا لازمی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ دوسرے بندے کو گمراہ کر دے گا. اِنَّ رَبَّكَ, یقیناً ربا کا, تیرا رب, ہوا اعلم, ہوا وہ, عالم سب سے زیادہ جانتا ہے, بالمعتدین, تجاوز کرنے والوں کو, حد سے تجاوز کرنے والوں کو, یعنی جو باؤنڈری اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس سے نکلنے والوں کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتا ہے. پھر آگے فرمایا وَذَرُوا, وا اور ذرو, چھوڑ دو, ظاہر الاسم, ظاہر کہتے ہیں جو
چیز انسان کے سامنے بالکل ظاہر ہوتی ہے. ظاہر الاسم گناہوں کا جو بالکل ظاہر اور بالکل سامنے جو واضح طور پہ ایک چیز ہوتی ہے گناہ کا پہلو, اس کو چھوڑ دو. وہ باطنہ اور اس کے اس پہلو کو بھی چھوڑ دو جو نظروں سے اوجھل ہوتا ہے. یعنی کہ یہاں پہ 2 قسم کے گناہوں کا ذکر تھا. خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ترجمے میں یوں بیان کیا کہ گناہ کے ظاہر اور اس کے باطن دونوں کو ترک کر دو. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ 2 مختلف قسم کے گناہ مراد لیے ہیں. ایک تو گناہ وہ لیے ہیں جو دوسرے انسانوں کے ساتھ یا جو دوسرے انسانوں کے اوپر براہ راست ان کے اوپر اثر ڈالتے ہیں اور پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ یہ کام کرے, مثلا قتل ہے, چوری ہے, زنا ہے, اس قسم کی چیزیں ہیں, جھوٹ وغیرہ ہے. اور پھر بعض اس قسم کے گناہ ہوتے ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ ان کے خلاف یہ بندہ گناہ کر رہا ہے. مثلا اپنے دل میں بغض رکھنا, کینہ رکھنا, نفرتیں پالنا, اس قسم کے گناہ. تو یہ 2 مختلف تفاسیر ہیں جو بیان کی گئی ہیں ظاہر الاسم و باطنہ کی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین, یقیناً وہ لوگ, یکسبون, وہ کماتے ہیں, کسب کرتے ہیں یعنی کہ کماتے ہیں, یکسبون الاسم, وہ گناہ کماتے ہیں. یقیناً وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں. سا, یہ جو سین کے اوپر زبر آتی ہے اس سے مراد ہوتی ہے ان قریب ایسا ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا یجزون, وہ جزا دیے جائیں گے. ان قریب وہ جزا دیے جائیں گے, ضرور جزا دیے جائیں گے. بما, اس سبب سے جو کانو وہ تھے, یقترفون, وہ کرتے. یعنی کہ جو برے کام وہ کر رہے تھے اس کی وجہ سے, اس کے سبب سے ان قریب ضرور اللہ تعالیٰ ان کو ان چیزوں کی جزا دے گا. اب عمومی طور پہ لفظ جزا جو ہے وہ کسی اچھائی کے ریوارڈ کے طور پہ آتا ہے, لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تنزن بیان کیا ہے. جس طرح قرآن پاک کی بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ کافروں کو عذاب کی بشارت دے دے. اب عذاب کی بشارت تو نہیں ہوا کرتی ہے, بشارت تو کسی اچھی چیز کی ہوتی ہے. تو عذاب کی بشارت جو ہے اس میں ایک خاص رنگ کا ایک طنز تھا جو اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے, خاص قسم کے جو کفار تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص رکھا. ٹھیک اسی طرح پر جو گنہگار لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ فکرہ اتارا کہ سیجزون, ان قریب وہ جزا دیے جائیں گے اس کی جو وہ برے کام کیا کرتے تھے. اگلی آیت پہ چلتے ہیں جو اس رکوع کی آخری آیت ہے. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ولا تاکلوا, ولا اور نہ کھاؤ, ولا اور نہیں, تاکلوا تم کھاؤ, مما اس میں سے جو, لم یذکر اسم اللہ علیہ, لم یذکر کا مطلب ہوتا ہے نہیں پڑھا گیا, اسم اللہ, اللہ کا نام, علیہ اس پر, وَإِنَّهُ, و اس حال میں کہ, انہو وہ ہو, لفسق, یقینی طور پہ فسق. فسق کا ویسے تو ترجمہ ہوتا ہے ناپاک, لیکن قرآن پاک کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فسق کا بہت گہرا تعلق شرک کے ساتھ ہے. لہذا اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا کہ وہ جانور یعنی کہ وہ گوشت جس پر جو ویسے تو حلال ہوں لیکن اس کے اوپر اللہ کا اگر نام نہیں لیا گیا تو وہ نہیں کھانا, بلکہ یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ جانور جن پر اللہ کے نام کے بجائے غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو, غیر اللہ کا نام لینے کی وجہ سے وہ فسق ہے, اس وجہ سے ان کو نہیں کھانا. تو یہ اس آیت کے ٹکڑے کا صحیح مفہوم بنتا ہے, صحیح ترجمہ بنتا ہے جیسا کہ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. ورنہ تو جو اوپر کی بھی آیت گزری ہے 120 اور اسی طرح پہ جو احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنائی ہیں وہ ان کے ساتھ ایک تضاد بن جائے گا اور قرآن میں تضاد نہیں. لہذا اسی وجہ سے جو قرآن کے مفسرین ہیں, صرف احمدی ہی مفسرین نہیں بلکہ غیر احمدی مفسرین جو احمدیت سے پہلے کے ہیں, انہوں نے بھی اس آیت کا یہی ترجمہ کیا ہے جو خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہاں پہ صرف یہ نہیں بیان ہو رہا
کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو نہیں کھانا، بلکہ اصل میں یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ وہ جس پہ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس کو نہیں کھانا، کیونکہ غیر اللہ کا نام لیے جانے کی وجہ سے وہ فسق ہے. ورنہ کوئی چیز جس پہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا اس کے فسق کی کیا وجہ بنتی ہے؟ اس کے بارے میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ موجود ہے کہ خود بسم اللہ پڑھ لو اور کھا لو. پھر آیت کا اگلا ٹکڑا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ وَإِنَّ اور یقیناً الشَّيَاطِينَ شیطان لَيُوحُونَ اور یقیناً شیطان جو ہیں لَيُوحُونَ، یہاں پہ پھر وہ لام زبر جو آیا وہ ضرور کے معنوں میں ہے کہ ضرور یوحونا وہ وحی کرتے ہیں، یعنی اشارے وغیرہ کرتے ہیں. الا اولیائہم، الا طرف اولیاء دوستوں کی، ہم ان کے، یعنی کہ یقیناً جو شیطان ہیں، شیطان فطرت انسان ہیں، وہ اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں، ان کو اشارے کرتے ہیں. لی یجادلوکم، لی تاکہ، یجادلو وہ جھگڑیں، کم تمہارے ساتھ. وَإِن اور اگر، اطاعتمو تم پیروی کرو، ہم ان کی، انکم تو یقیناً تم ہوگے، لمشرکون ضرور مشرکوں میں سے، یہ کہ پھر تم بھی یقیناً مشرک ہو جاؤ گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ایسے لوگوں کی جو شیطان کے دوست ہیں اور تم سے جھگڑا کرتے ہیں، اگر تم نے ان کی اطاعت کی، یعنی کہ یہاں پہ تم سے مراد مسلمان مراد ہے، مومنین مراد ہے، کہ اگر مومن ایسے لوگوں کی اگر پیروی کرنے لگ جائیں تو یقیناً پھر وہ بھی مشرک ہو جائیں گے. یہاں پہ یہ بات خاص طور پہ اس کے ساتھ جوڑ بنتا ہے کہ یہاں پہ ذکر ہے کہ وہ جو ایسے جانوروں کو یا ایسے گوشت کو کھاتے ہیں جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. بعض لوگ ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، مثلا یہ جو مندر وغیرہ میں پرساد وغیرہ اس قسم کی بھی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر باقاعدہ وہ بتوں کے چڑھاوے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے فلاں بت کا جو پرساد ہے یہ وہ ہے. اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو اس کو کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی نہیں مٹھائی ہی تو ہے، یا یہ کہ کوئی نہیں حلال چیز ہی ہے. حالانکہ اگر حلال چیز کے اوپر غیر اللہ کا نام لے لیا جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے. یہ قرآن کا قاعدہ کلیہ ہے کہ اگر حلال بھی چیز ہو، یعنی کہ حلال جانور ہے، مثلا گوشت لے لیں، گائے کا گوشت لے لیں، بکرے کا گوشت لے لیں، چکن کا گوشت لے لیں، اگر اس کے اوپر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، مثلا اگر کوئی عیسائی اس کو ذبح کرتا ہے، وہ ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ اس جانور کو قربان کرتا ہوں، تو گو کہ یہ جانور اپنی ذات میں مسلمانوں کے لیے حلال تھے، لیکن چونکہ اب اس کے اوپر غیر اللہ کا نام لے لیا گیا، وہ حرمت کے 4 قاعدوں میں سے ایک بات اس کے اوپر آ گئی، لہٰذا اب یہ حرام ہو گیا، اب اس کا ہم استعمال نہیں کر سکتے. تو بعض لوگ ہوتے ہیں اس علم کے باوجود کہ یہ چیز کسی خدا کے علاوہ کسی اور کے کسی معبود یا کسی بت کا چڑھاوا کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، پھر بھی کھا لیتے ہیں. تو اس قسم کی حرکتیں جو ہوتی ہیں وہ بالآخر انسان کو مشرک بنا دیتی ہیں. یہاں پہ جو یہ رکوع تھا یہ ختم ہوا. اب میں اگلے رکوع کی تلاوت جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قالوا لن
نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. دوسرے رکوع کی بھی اس سپارے کی جو تھی وہ تلاوت مکمل ہوئی. اس کی پہلی آیت ہے رکوع کی آیت نمبر 123. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے آوا من کانا. آوا کیا، وا اور من جو کانا تھا میتن مردہ، اور کیا وہ جو مردہ تھا فَأَحْيَيْنَاهُ فا پس احیینا ہم نے زندہ کر دیا ہو اس کو، وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا لہو اس کے لیے نورن، نور یعنی روشنی، ہم نے اس کے لیے روشنی بنا دی، یمشی بھی جس کے ذریعے وہ چلتا تھا، یمشی وہ چلتا بھی اس کے ذریعے سے فی الناسی لوگوں میں، کا من کا طرح، من جو مثلہ کیا اس کی طرح وہ ہو سکتا ہے جس کی مثال ہو. اب اللہ تعالیٰ موازنہ کر رہا ہے ایک اس شخص کی جو مردہ تھا لیکن اللہ نے زندہ کر دیا اور اس کو نور عطا کر دیا. اللہ فرماتا ہے کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی مثال ایسی ہو. اب دوسرے شخص کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، کمم مثلہ فی الظلمات، فی الظلمات وہ اندھیروں میں ہے، لیسا نہیں، بخارج وہ نکلنے والا منہا اس میں سے. دوسرا شخص جو ہے وہ ایسے اندھیروں میں ہے جن میں سے وہ کبھی نہیں نکلے گا، یعنی کہ نکلنے والے ہی نہیں وہ ان اندھیروں میں سے. اللہ فرماتا ہے کیا ان دونوں کا آپس میں کوئی ربط، کوئی موازنہ ہو سکتا ہے؟ ایک جیسے تو یہ نہیں ہے، یہ مراد ہے. کذالک اس طرح پر زینا خوبصورت کر کے دکھائے جاتی ہیں، للکافرین کافروں کے لیے، ما کانو یعملون ما جو کانو یعملون وہ کیا کرتے تھے، یعنی ان کے عمل ان کو اس طرح پر خوبصورت کر کے دکھائے جاتے ہیں. اب یہاں پہ یہ جو فکرہ تھا کہ وہ جو مردہ تھا اور اس کو ہم نے زندہ کر دیا، تو پہلی بات تو یہ یہاں پہ یاد رکھنے والی ہے کہ یہاں پہ جسمانی طور پہ مردوں کا ذکر نہیں چل رہا کہ وہ جو حقیقتاً مردہ تھا
اس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا اور پھر وہ لوگوں میں چل بھی رہا ہے. اس لیے کیونکہ خود اللہ تعالیٰ کی دوسری آیات قرآن پاک میں ایسی ہیں, تقریباً 17 کے قریب ایسی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے, یا شاید اس سے بھی زیادہ ہیں, جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ دیکھو وہ جو مر جائے وہ دوبارہ زندہ ہو کے اس دنیا میں نہیں آ سکتا. پھر سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہاں پہ مراد کیا ہے. یہاں پہ میتا جو لفظ ہے, مردہ, اس سے مراد حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تفسیر میں یہ بیان کیا. حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو جب انسان ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے کہ جیسے مردہ ہے. مراد کیا تھی حضور بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں جب تک انسان خدا کی فرما برداری کی تہ کو نہیں پہنچتا مردار ہی ہوتا ہے. یعنی کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی شناسائی اس کو نہیں ہوتی, جب تک وہ خدا کا علم حاصل نہیں کرتا, خدا تعالیٰ کی فرما برداری اختیار نہیں کرتا, تب تک وہ اسی طرح ہی ہے جیسے کہ وہ مردہ ہے. اور بچہ جو پیدا ہوتا ہے, جو ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے, وہ شریعت یا اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں اس کو اس طرح سے تو کوئی علم نہیں ہوتا. فرمایا لیکن جوں جوں خدا کی جبروت اور عظمت کو سمجھتا ہے زندہ ہوتا جاتا ہے. جیسے جیسے اس کا علم و عرفان اللہ تعالیٰ کی بابت بڑھتا چلا جاتا ہے, ویسے ویسے ہی اس کے اندر ایک نئی روحانی زندگی آتی چلی جاتی ہے. تو یہ مراد تھا. یہیں پہ خلیفۃ المسیح اول نے یہ بات بھی بیان کی کہ دیکھو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دوسرا شخص تھا, اس کی مثال جو یہ فرمائی فی الظلمات لیس بخارج منہا, کہ وہ اندھیروں میں جن سے وہ باہر نہیں نکلتا. اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ بنسبت کل کے تم خدا سے کتنے نزدیک ہوئے ہو, یا مخلوق پر شفقت کرنے میں تم نے کیا ترقی کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من استواہ یوماہ فہو مغبون, کہ وہ جس کے 2 دن برابر ہو گئے, یعنی وہ شخص جو نیکیوں میں, جس نے کل بھی اتنی ہی نیکیاں کی تھی جتنی آج کی ہیں, وہ گھاٹے میں. پس ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہر اگلا دن ہمیں نیکیوں میں بڑھانے والا ہو. آج آپ جتنی نیکیاں کرتے ہیں ان کا حساب جب تک نہیں رکھیں گے, آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ اگلے دن میں کتنی نیکیاں کرنے والے ہیں. اگر یا یہ کہ آپ نے کل جتنی نیکیاں کی تھیں, اگر آپ حساب ہی نہیں رکھیں گے, محاسبہ نہیں کریں گے, تو کس طرح پتا چلے گا کہ آپ کا قدم آگے بڑھ رہا ہے کہ پیچھے جا رہا ہے یا ادھر ہی ہے. اگر آپ کا قدم نیکیوں میں مزید آگے نہیں بڑھ رہا, اگر نمبرز کے لحاظ سے بات کریں, اگر آپ کا قدم مثلا آپ نے کل 10 نیکیاں کی تھیں اور آج بھی آپ نے 10 نیکیاں کی ہیں یا 10 سے کم کی ہیں, تو آپ گھاٹے میں ہیں. صرف ایک ایسی ایکسیپشن ہے جس میں آپ گھاٹے میں نہیں, اور وہ یہ کہ آپ کی آج کی نیکیاں کل سے زیادہ ہوں, یعنی جو کل گزر گیا, اور آنے والے کل جو آپ نے نیکیاں کرنی ہیں وہ آج سے زیادہ ہونی چاہیے. یعنی کہ نیکی کے میدان میں جب تک آگے آپ کا قدم نہیں بڑھے گا آپ گھاٹے میں ہیں. لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت ہی خوبصورت یہ حدیث ہے, من استواہ یوماہ, من استوا, من جو استواہ برابر ہو گئے جس کے, یوماہ اس کے 2 دن, فہو مغبون, پس وہ گھاٹے میں. تو یہاں پہ آیت نمبر 23 پہ آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں. آخر میں میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.